السلام علیکم ڈیئر یوٹیوبرز، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ، ایپیسوڈ 123 پارٹ 2۔ آج صبح خان حویلی میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ فضا میں عجیب سا سسپنس اور اضطراب رچا ہوا تھا۔ سب کو بے صبری سے انتظار تھا اس نئے شاہکار کا۔ جی ہاں، مارگریٹ، جو آج خان حویلی میں بریک فاسٹ پر انوائٹ تھی، اپنی تمام توانائیوں اور چھپے ہوئے عزم کے ساتھ حویلی کی دہلیز پار کرنے والی تھی۔ اس کے ساتھ آ رہا تھا جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ عرفان سکندر، جسے آج تک کوئی قانون، کوئی طاقت پکڑ نہیں پائی تھی۔ وہ ایک ایسا شاطر شکاری تھا جس کی بساط پر بڑے بڑے مہرے ڈھیر ہو جاتے تھے لیے، مگر آج وہ خود ایسی ہی محفل میں قدم رکھ رہا تھا جہاں جذبات کی آگ کسی بھی وقت بھڑک سکتی تھی، لیکن ان دونوں شکاریوں کی دھڑکنوں کا واحد علاج اسی حویلی کے در و دیوار میں قید تھا۔ ایک طرف مارگریٹ کے دل کی دھڑکن وجدان خان، جس کی وجاہت اور جلال نے اس بین الاقوامی بزنس ٹائکون کو اپنا اسیر بنا لیا تھا، جبکہ دوسری طرف عرفان سکندر کے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کا مرکز پلک تھی۔ وہ پلک دیان خان، جس سے وہ آج اپنے رشتے کی بات پکی کرنے کے مکمل موڈ میں تھا۔ عرفان سکندر کی پوزیسو محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ پلک کو کسی بھی قیمت پر اپنی جاگیر بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے ہی رات عرفان سکندر نے وہ نایاب ڈریس پلک کو بھجوایا تھا، جو محض ایک لباس نہیں بلکہ عرفان کی طرف سے اس کی ملکیت کا اعلان تھا۔ حویلی کے وسیع عریض کچن میں ناشتے کی تیاریاں ابھی عروج پر تھیں۔ فضا میں لذیذ کھانوں کی خوشبو اور خارماؤں کی بھاگ دوڑ سے بوجھل تھی۔ وجدان خان، جو ہمیشہ کی طرح ہر معاملے میں حد سے زیادہ محتاط اور منظم تھا، سب چیزیں خود چیک کر رہا تھا۔ اس کی عقابی نظریں میز پر رکھی ہر شے کا طواف کر رہی تھیں، جیسے وہ کسی ان دیکھے خطرے کو سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابھی وہ کچن میں ہی تھا جب ملازمہ نے اسے آ کر دبی آواز میں اطلاع دی کہ اسے ثریا خان نے یاد کیا ہے۔ وجدان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ ثریا خان کا اس وقت بلانا کسی عام بات کا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ حویلی میں جاری یہ چہل پہل دراصل طوفان سے پہلے کی وہ خاموشی تھی جس میں کئی راز دفن ہونے والے تھے۔ وجدان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل میز پر پٹکی اور ثریا خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وجدان نے جب ثریا خان کے بند دروازے پر باقاعدہ دستک دی تو اندر سے ارمان خان کی بھاری آواز گونجی، "آ جاؤ وجدان خان۔" دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر بتاتا تھا کہ کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ثریا خان بیڈ پر بہت سارے بیش قیمتی زیورات کے ڈبے پھیلائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ وجدان خان نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی
پیشانی پر روایتی عقیدت سے بوسہ دیا اور وہیں مؤدب ہو کر کہتا کہاں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں آپ نے مجھے بلایا؟ اس کے لہجے میں استفار تھا۔ ثریا خان نے ایک طویل اور پرسوچ سانس لی اور پھر وہ ٹوک انداز میں بولی کہ وجدان بیٹا، میں آج ہی زرمینہ کو رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وجدان خان نے بے حد حیرت سے ماں کے چہرے کو دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ مگر مورے، آپ جانتی ہیں ہم نے طے کیا تھا کہ پلک اور زرمینہ کو ایک ساتھ رخصت کرنا ہے۔ ایسا تو پھر عرفان سکندر بھی آج ہی لکھ پلکم سے شادی کا مطالبہ کرے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ آج وہ حویلی آ رہا ہے۔ ثریا خان کے چہرے پر ایک جلال سا آ گیا۔ وہ اٹل لہجے میں بولی بیٹا، کچھ بھی کہو، کوئی بھی بہانہ بناؤ، لیکن آج ہم ہر حال میں زرمینہ کو رخصت کریں گے اور پلک کی باقاعدہ منگنی کریں گے۔ پھر اسی طے شدہ ٹائم پر شادی ہوگی۔ ابھی تم صرف زرمینہ کو رخصت کرنے کی تیاری کرو، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ وجدان خان نے ایک طویل اور سرد سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کے فیصلے کے آگے اب کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور بوجھل دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے ثریا خان کی آنکھوں میں مستقبل کے کسی بڑے طوفان کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وجدان خان نے اپنی کلائی پر باندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا اور مہمان کسی بھی وقت حویلی پہنچ سکتے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ تیار ہو سکے، لیکن وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ حولا سامنے ہی بیڈ پر ابھی تک گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وجدان ساکت سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ سوتے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ حولا وجدان خان سے زیادہ معصوم شاید کوئی تھا بھی نہیں۔ وہ اپنے وائٹ نائٹ ڈریس میں انتہا کی خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس کی سانسوں کے زیر و بم سے اس کے وجود کی رعنائیاں فضا میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ حولا کو اس حال میں دیکھتے ہی وجدان اپنے ذہن کا تمام تر تناؤ بھول گیا۔ اس کا پورا فوکس اب صرف اور صرف اپنی بیوی پر تھا۔ اور بیوی ہونی بھی حولا وجدان خان جیسی چاہیے، جسے دیکھتے ہی انسان اپنے تمام دکھ و غم بھول جائے۔ وجدان خان کسی سحر زدہ انسان کی طرح ایک ٹرانس کی کیفیت میں حولا کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ دل تھا کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور آنکھوں میں پیاس مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ باہر مہمان آنے والے تھے۔ حویلی میں چہل پہل تھی، لیکن اس وقت وجدان خان کو کسی بات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی بیوی کے وجود کے نشیب و فراز کا
اور وہ بہاؤ دیکھ رہا تھا جس نے اسے اپنے سحر میں پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ وجدان اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھا اور بے قابو ہوتا ہوا اس کی شرٹ کے اوپر سے ہی اپنے سلگتے ہوئے تپتے لبوں سے اس کے بدن کی نشیب و فراز کو چھونے لگا۔ وجدان کے وجود کی مخصوص مہک جیسے ہی حولہ کے نتنوں سے ٹکرائی، وہ نیند میں بھی مزید مدہوش ہونے لگی۔ وجدان اس کی ملائم سلکی شرٹ کے اوپر سے ہی اپنے لب جا بجا رکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ بے باک شرارتیں کر رہے تھے۔ حولہ نے شدتی جذبات سے بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے کس لیا۔ وہ اس وقت وجدان کو یہ ہرگز نہیں جتانا چاہتی تھی کہ وہ جاگ چکی ہے، ورنہ اس کا خوان ابھی سے اپنے مخصوص رنگ میں شروع ہو جاتا۔ ابھی تو اس کی رات کی تھکاوٹ بھی پوری طرح نہیں اتری تھی اور بے صبر بندہ پھر سے پوری طرح تیار تھا۔ اس کے لمس کی تپش حولہ کے رگوں پہ دوڑ رہی تھی، جو اسے چاہت کے ایک نئے امتحان میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن آخر کتنی دیر؟ وجدان کی جسارتیں اب حدوں کو چھونے لگی تھیں اور حولہ نے کمال ضبط سے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبائے لیے تاکہ کوئی آواز باہر نہ نکل سکے۔ وجدان کی پارک نظریں جاگ گئی تھیں کہ اس کی بیوی جاگ رہی ہے اور بیداری کا یہ پردہ محض ایک خاموش کھیل ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا اور مزید آگے کو بڑھنے تا۔ آج اسے اپنی بیوی کی اس ایکٹنگ کا بھرپور فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ اسے بے باکی سے چھوتا ہوا تھوڑا اوپر کو اٹھا اور یکدم اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنا مکمل ضبط کر لیا، اس سے پہلے کہ حولہ ہوش سنبھالتی یا اسے خود سے دور ہٹاتی۔ وجدان اسے پورا اپنے آہنی وجود کے نیچے دبا چکا تھا۔ وجدان کے برسوں کی تشنگی اب ایک بکھرے ہوئے طوفان کی طرح بڑھنے لگی تھی۔ وہ مسلسل اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنی چاہت کی تمام تر شدتیں لٹا رہا تھا۔ جبکہ اس کا ایک ہاتھ مہارت سے اس کی ملائم شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ حولہ اس اچانک وار پر بری طرح سٹ پٹائی، لیکن وجدان لمحوں میں اسے شرٹ کے حصار سے آزاد کر چکا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب کر دیکھ رہے تھے۔ وجدان کی آنکھوں میں ایک گہرا خمار تھا، جبکہ وہی طلب حولہ کی آنکھوں میں بھی صاف جھلک رہی تھی، مگر وہ اسے حیا کے پردے میں چھپا رہی تھی۔ وجدان اپنی بیوی کی بدلتی ہوئی حالت اور اس کے وجود کی پکار کو بخوبی سمجھ چکا تھا۔ اسے اور خود کو ہر مادی پردے سے آزاد کرتا وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کمبل کی تاریکیوں میں غروب ہو گیا۔ کمرے کی فضا وجدان کی بے رحم شدتوں سے لرز رہی تھی اور حولہ کی التجا سے بھری مدہوش سسکیاں ماحول میں ایک عجیب اور جان لیوا خمار بڑھا رہی تھیں۔ وہ لمحہ جسے وقت کی قید سے آزاد ہو کر صرف ان دونوں کا ہو چکا تھا۔
جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔